بھی ہوگا اگر یہ غلہ اور کھیت کے متعلق اس قسم کا سودا ہے کہ غلے کو کھیت کے اندازہ کر کے بیچا جائے تو محاصلہ کہلاتا ہے، کیونکہ حقل کھیت کو کہتے ہیں۔ اور اگر کٹے ہوئے پھلوں کو درخت پر لگے ہوئے پھلوں کے عوض بیچا جائے تو یہ مزابنہ کہلاتا ہے۔ اس میں وجہ وہی ہے کہ یہ ایک عوض جو ہے وہ اندازے سے ہوگا، یعنی جو درخت پر لگا ہوا ہے یا کھیت پر، کھیت کے اندر جو ابھی کھڑی فصل ہے اس کے عوض بیچا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا، اس میں سود ہوگا، کمی بیشی لازمن ہو سکتی ہے۔ اندازہ اکثر بیشتر اندازہ غلط ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، وہ سود ہوگا۔ رب الفضل ہے اس میں، کیونکہ ایک جنس ہے تو جنس ہونے کی وجہ سے رب الفضل ہے۔ اگر ادھار بیچ دیا ہے تو رب الفضل تو نہیں ہوگا، اور الگ الگ جنس ہو تو الگ الگ جنس کے بیچ دیا تو سودا تو جائز ہوگا کمی بیشی کے ساتھ، لیکن نسیہ نہیں ہو سکتا ہے، ادھار نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ ربا نسیہ ہوگا۔ علیحدہ علیحدہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کا گیہوں کا کھیت ہے تو اس نے جو ہے اس سے وہ خریدا، ادھر سے دے دیا ہے بندق، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مکئی، جنس بدل گئی تو لیکن ہاتھ و ہاتھ یہ سودا ہونا چاہیے تو جائز ہو سکتا ہے، ورنہ ربا نسیہ ہو۔ اس میں ایک مسئلہ چل پڑا ہے عرایا کا۔ عرایا عریتن کی جمع ہے، عریتن عطیہ کے معنی ہے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیلی بحث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مزاج مسئلہ کے موافق جو ہے اس کا اپنا موقف واضح کیا ہے۔ فقہا کے اندر بھی اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے۔ یہ اس زمانے کے خرید و فروخت کے طریقہ کاروں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، بربنائی ضرورت۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص کسی غریب کو، کوئی باغ والا کسی غریب کو یا کسی قریب کو جو رشتہ دار اس کا ہوتا، یا کسی حبیب کو جو اس کا دوست ہوتا تھا، اس کے پاس باغ موجود ہوتے تھے، اسے یہ کہتے تھے کہ میرا باغ ہے تو اس میں سے مجھے چند درخت جو ہے تمہیں دیتا ہوں، وہ ان کا پھل تم لے جانا تاکہ تمہارے گھر کے اندر بچے بھی کھا لیں گے، ان کی برتا گزارا کرو گے تو یہ درخت میں بھی دے دیے، یہ عریہ کہلاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس سے جو ہے جب باغ کے اندر دوسروں کے بھی، کسی اور کے بھی غریب کے یا کسی رشتہ داری کے چند درخت ہو گئے، وہ بھی وہاں آیا کرے گا، جایا کرے گا۔ زمانے میں جب وہ روز وہاں آئے جائے گا، وہ کچر کی دور یا وہ سب کی دور اتارنے کے لیے، اس میں باغ والے کو پریشانی ہو جاتی تھی کہ اس کے آدمی اس طرف اوپر چڑھے ہوئے ہیں، وہ باغ والے بھی کبھی اپنی گھر والوں کے ساتھ گیا ہے وہاں، تو اب وہاں پہ پتلی بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہی ہے، یا اس کو وہ بھی کوئی ٹینشن ہوگی بیچ میں،
تو یہ آپس میں اس قسم کا سودا کرتے ہیں. اس کو وہ یوں کہتے تھے کہ مجھے جو ہے میرے پاس تو کھجور ہے، کھجور بمانے سمت دینے سوکھی ہوئے کھجور ہے، لیکن سیزن ہے اس میں پر کھجور کھانے کا جی بھی چاہتا ہے اور بچے بھی تقاضے کر لیتے ہیں. تو ایسا کر لو کہ تم یہ کھجور لے لو، یا وہ کہتا تھا باغ والا کہ تم مجھے کھجور دے دو، نہیں باغ والا ہی اسے کہتا تھا کہ تم یہ درخت مجھے دے دو اور میں جو ہے تجھے کھجور دے دوں، کیونکہ تم روز آتے ہو یا پریشانی ہوتی ہے تجھے بھی آنی جانے کی، تو تم کھجور سوکھے کھجور دے دو، کیونکہ اس کے پاس اگر اپنے ہوں گے تو اس کی کیا مجبوری ہے، چاہے کھجور ہو چاہے وہ تر کھجور ہو. تو جس کو دیے ہیں تو اس کے پاس اگر ہیں تو پھر تو وہ یہ لینے کے یا کوئی اس کو دینے دے گا کیوں. اب باغ والے نے جب اس کو دیا ہے تو بعد میں اس کو احساس ہوا ہے کہ یہ تو روز آیا کرے گا یہاں تو ہمیں پریشانی ہوگی، کبھی تو اس کا کیواڑ کھلا رکھے گا، کبھی جو ہے درختوں پر چڑھے گا، اور کبھی اس کے بچے آئیں گے اور کو بھی جو ہے نقصان ہو جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ سودا کر لوں، ان کو دے دوں، تو اس کو کھجور دے دوں اور یہ درخت واپس خریدوں. اس سے دیے تھے اسی کے، تو اس وجہ سے ان کو واپس خریدوں. اب وہ اندازہ لگائے گا کہ اس پر دونوں مل کر آپس میں اندازہ کریں گے کہ اس پر جو ہے 2 کوئنٹل درختوں پر کھجور ہے اور تم جو ہے مجھے تمر کے 2 کوئنٹل دے دو، تو لہٰذا میں درخت واپس چھوڑ دوں گا، وہ آپ کو بیچ دیتا ہوں، میں سودا کروں گا ان درختوں کا، اپنے جو ہے سودا کروں گا، بس مجھے کھجور دے دو تاکہ میں فارغ ہو جاؤں، مجھے ادھر آنے والی کی ضرورت نہ پڑ جائے. اس سودے کو یہ جو ہے جو کرتے تھے تو اس میں یہ خرچ سے ہوتا تھا، وہ اس سے متعین مقدار لیتا تھا. مثلا 2 کوئنٹل کہا، اس نے اندازہ لگا لیا ان درختوں پر 2 کوئنٹل ہے، تو وہ اسے اندازہ لگاتا تھا، تو اندازہ لگانے سے جو ہے اس کو وہ 2 کوئنٹل دیتا تھا اور وہ درخت اپنے واپس لیتا تھا. واپس کیا انہیں مطلب سودا ہی ہوتا تھا، بظاہر واپس لیتا تھا لیکن اصل کی سودا ہے، کیونکہ جب طے ہوا ہے کہ میں تجھے جو ہے سوکھے کھجور ہی دے دوں گا، یا تمہیں جو ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میں تو کمزور آدمی ہوں، یتیم بچے ہیں وغیرہ ہیں، تو کوئی اس درخت پر چڑھنے کے کون اتارے گا، کیا کرے گا، تو چلو تر کھجور ہی صحیح مجھے دے دو، تمہارے اتارے ہوئے ہیں، تمہارے پاس نوکر ہے، چاکر ہے، مزدور ہیں، تو یہ تر کھجور ہی جو ہے میں کٹے ہوئے ہیں تو یہ میں تجھے دے دوں گا، تو اس کے عوض تم اپنے یہ درخت جو میں نے تجھے دیے تھے ان کو توڑ دو. یہ سودا اس قسم کا ہوتا ہے. اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو مزابنہ کے اندر ہے، یہ بھی مطلقاً حرام ہونا ہی چاہیے، کیونکہ چاہے وہ تر کھجور لے لے چاہے وہ سوکھے کھجور لے لے، تو کھجور کے اندر تر کھجور کا ہونا یا سوکھے کھجور کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہاں تو سود ہوگا، لہذا وہ تو اس کو لے لے گا باغ والا واپس اندازے سے اور اس کو دے دے گا متعین کر کے، تو وہی مزابنہ ہوا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اس قسم کا مسئلہ اکثر آنے لگے تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن 5 وسق سے کم کم. اب
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ بائی مزابنہ، لیکن مطلقاً بائی مزابنہ سے یہ مستثنا، یعنی وہ استثناء کو متصل مانتے ہیں اور اس کو مستثنا سمجھتے ہیں، اور مستثنا کر کے جو ہے کہتے ہیں جب اجازت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممانعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو شارع کو یہ حق ہوتا تھا کہ اس سے جو ہے کسی چیز کو مستثنا کر لے، تو انہوں نے اس کو مستثنا کر لیا، لہذا عرایا کے اندر اس قسم کا بیع کرنے کی اجازت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسئلہ ہے۔ احناف کا اس میں مسلک یہ ہے کہ جائز تو ہے، یہ جواز کے وہ بھی قائل ہے، لیکن وہ اس کو مزابنت میں شامل نہیں کر دیتے، یعنی وہ استثناء کو متصل نہیں مانتے، وہ اس کو استثنائی منقطع مانتے ہیں، یعنی یہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل تبدیلی ہدیہ ہے، نہ کہ حقیقت سودا ہے۔ پہلے تو باغ والے نے اس کو جو دیا تھا تو درخت دیے تھے، اب اس کو جب پریشانی ہوئی، کوئی بھی پریشانی ہوئی، چاہے باغ والے کو پریشانی ہوئی، چاہے اس کو اتارنے میں پریشانی ہوئی جس کو دیے تھے، اب اس کے بجائے انہوں نے کہا ان کو تم چھوڑ دو، میں تجھے جو اس کے دوسری چیز دے دوں گا۔ جیسے رضامندی سے کبھی ہبے کے اندر بھی ایک دوسری چیز کے ساتھ تبدیلی کریں کہ میں تم نے یہ چیز دے دی ہے، لیکن مجھے تو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو ہاں البتہ اگر تمہارے پاس جو ہے فلاں چیز ہے تو وہ مجھے دے دیتے، تو وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو اس کو واپس کر دو، میں تجھے وہی چیز دے دوں گا۔ تو یہ رضامندی سے یہ تبدیلی ہبہ ہے۔ لہذا جب تبدیلی ہبہ ہے تو یہ مستثنیٰ جو قرار دے دیا گیا ہے، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یہ تو مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے، یعنی یہ تو منافذہ میں داخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس منع کر کے جو ہے اس کا جواز ہے، اور یہ قید جو ہے اس میں یہ 5 وسق کی جو آئی ہے، تو 5 وسق کی مقدار جو بنتی ہے تو احناف کے نزدیک تو زیادہ بنتی ہے، وہ تقریباً 9 کوئنٹل 40 کلو بن جاتی ہے۔ ایک وسق جو ہے 60 سال کا ہوتا ہے، اس حساب کو جوڑ کر جو ہے ان کے حساب سے، تو اور شوافع کے نزدیک وہ اس سے کم بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک 7 کم مقدار ہے، 5.25 رت، تو اس حساب سے اگر جوڑ دیا جائے گا تو ایسے 6 کوئنٹل 6.5 کوئنٹل بن جاتے ہیں۔ تو یہ قید جو ہے یہ کوئی قید احتراجی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو قید احتراجی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بھائی مناوضہ میں ہے وہ شامل ہے، اس وجہ سے یہ قید جو ہوگی 5 وسق، تو 5 وسق سے کم جو ہے بیع کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن 5 وسق یا 5 وسق سے زائد نہیں ہوگی۔ احتیاطاً وہ 5 وسق سے کم کہتے ہیں، ویسے 5 وسق کی بھی استثناء ہے، یعنی 5 وسق بھی اگر کر لے تو یہ بیع جو ہے جائز ہوگی، کیونکہ یہ قید جو ہے یہ جس وجہ سے ہے، یہ دراصل وہ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں عام طور اسی مقدار کے اندر باغ والا دوسرے کو دیتا تھا، اس سے زائد کیا دیتا، وہ تھوڑا ہی آدھا باغ دیتا یا سارا باغ دیتا، تھوڑی بہت درخت وہ چاہتا تھا کہ جس کے پاس نہ ہو، میرے رشتہ داروں کے پاس یا کسی غریب کے پاس، تو چلو اس میں سے چند درخت اس کے لیے بھی رکھ لو، تو لیکن وہ کم مقدار ہی رکھے گا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کی ضرورت کے مطابق، عام لوگوں کی ضرورت کے مطابق یا گھریلوی خرچے کے مطابق 4-5 درخت جو ہے کافی ہے، 2-3 درخت کافی ہے، بلکہ ایک درخت سے 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل بھی اترتے ہیں کچھ، تو یہ 5 وسق کے ہوں گے، اس وجہ سے 2-3 درخت تو دیتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اصل بیع مناظر میں شامل ہے، لیکن بیع مناظر سے یہ مستثنیٰ ہے۔
تو اصل کی مستثنا متصل، کیونکہ مستثنا متصل اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ میں داخل۔ حناف یہ کہتے ہیں کہ اس قید، یہ قید تو ہے، اگر ایریا کر لے اس طریقے سے تو کر لے، لیکن عام طور اگر کوئی ہدیہ بھی دے دیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پاس گھر کے اندر جتنا گلا رکھا ہوا ہے تو سارا ہی دے دے گا، اس میں سے بھی تھوڑا دے دیتا ہے۔ ضرورت کی چیزیں اس کے گھر پر جو ہوتی ہیں تو ان میں سے پھر کسی چیز کو وہ سمجھتا ہے یہ میری ضرورت سے زائد ہے، لہٰذا کسی دوسرے کو دے دیتے۔ اسی طریقے سے باغ والا بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس پورا باغ ہے، اس میں سے 2-3 درختوں میں کسی دوسرے کو دے دوں، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو جب کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہو جائے تو اس کو پریشانی ہوگی، جس کو دیا ہے اس کو مزدور نہیں ملے گا، مزدور نہیں ہے اس کے پاس، خود وہ کام کر نہیں سکتا ہے۔ یا باغ والے کو کوئی پریشانی ہے، روز آتا ہے، روز جو ہے وہاں کیوں آئے، تو یہ تو میرے درد کہنا ہے بھائی اس وقت ہمارے گھر والے بھی یہاں آئے ہیں، وہ بھی یہاں آئے ہیں، تو ہم جو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر اس کو اس قسم کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو وہ تو اس کو تبدیل کر دے گا۔ تو وہ آنا فرماتے ہیں کہ تبدیل یہ کیا ہے نہیں کی، اس وجہ سے یہ اختلاف اس میں ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بائی منافذہ میں شامل ہی نہیں ہے، یہ دراصل تبدیلی حدیہ کا مسئلہ ہے، وہ بائی منافذہ اپنی جگہ مطلقاً حرام ہی رہے گا، تو یہ صورت اس کی جواز کی ہوگی۔ اس قسم کے اس میں پھر جزوی اختلاف بھی ہے وغیرہ بھی ہے، کیونکہ یہ محض احادیث کا کچھ تھوڑا سا مفہوم سمجھنے کے لیے، ذہن میں رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ عریہ جو ہے یہ ایک ایسا انوکھا لفظ ہے کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا۔ آج کل اگر کسی کو اس قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو چاہے اس کو تر پھل جو ہے، تازہ پھل، تر سے مراد ہے تازہ پھل اس کی ضرورت ہو یا خشک پھل ضرورت ہو، بازار سے خرید لیتا ہے۔ اگر باغ والے سے بھی خرید لے گا تو باغ والے سے کہے گا کہ بھائی تم دے دو جو ہے مجھے پھل، چلو 2 درختوں کے پر بیچے گا، تو وہ ادھر سے تھوڑی جو ہے وہی پھل جو ہے اس کو دے دے گا جو اتارے ہوئے ہیں۔ اس قسم کا سودا آج کل کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ چلو یہ 2 درختوں کا پھل میں خود اتاروں گا تو مجھے دے دو، پیسے دے دو، تو وہ تو منافذے کے اندر تو شامل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو جنس بدل گئی، اس میں جو ہے وہ اندازے سے بھی اس کا سودا کر سکتے ہیں، کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اگر سمن ہے عوض تو اس میں ادار بھی ہو سکتا ہے، اگر جنس کی عوض جنس کر دے تو اس میں جو ہے پھر وہ سود کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایسی ہی جنس اگر بالفرض کسی نے کیا، اول تو عام طور پر کرتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری جنس دے دی اس کو، تو کہا تمہارے پاس باغ ہے اور ہمیں تو سیبوں کی ضرورت ہے، لہذا تم سیب کی جو ہے یہ 2-3 درخت مجھے دے دو، تو میں جو ہے اس کا غلہ دے دوں گا، تو اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر کمی زیادتی ہو گیا، اندازہ غلط ہو گیا ہے، ادھر سے اس نے متعین کر کے اس کو دے دیا ہے، تو یہ بڑی منافذہ کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ بینما منافذہ کی حرمت اس صورت کے اندر ہے کہ جس وقت وہ ایک ہی جنس ہے، تو البتہ اس میں بس یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کیونکہ جنس کی جنس بیچا جا رہا ہے، دوسری جنس بیچی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس میں بات ہونا چاہیے، کہ ادار ہونا چاہیے۔ یہ اس کا تھوڑا سا وہ خلاصہ ہے، یہ ذہن میں رکھنے کے لیے، باقی اس کو تفصیل سمجھنے ہے تو پورا 2 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر بھی جو ذہن میں نہیں رہے گا، تو کیونکہ آج کل تو جو ہے یہ بات اس زمانے کے اندر تو یہی دستور تھا، اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس ہوتے نہیں تھے، تو جس وقت پھر ویسی حالات پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت باب کو اچھی طریقے سے فقہاء نے بھی اس پر بڑی تفصیلیں کی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں اس مسئلہ کیونکہ احادیث کے اندر بھی ذیل بحث آیا ہے، تو جو مسئلہ احادیث کے اندر ذیل بحث آیا ہے تو فقہاء نے بھی اس کو موضوعی بحث بنا کر اس کے تفصیلی جزیات بیان کی ہیں۔ تو
وہاں اس وقت فقہ کے اندر بھی ہے اور اختلاف بھی ذکر کیا گیا ہے، اس پر بھی بحث کی گئی ہے، صاحب ہدایہ نے بھی اور اس پر بحث کی، دوسرے فقہا نے بھی اس پر بحث کی۔ تو یہاں بس یہ تھوڑا سا خلاصہ اس کا جان رکھو، باقی اس کا کوئی عملی آج کل کے دور کے اندر کوئی عملی معمول نہیں ہے۔